بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریق تکوین صیغ اسم الظرف، اسم ظرف کے صیغوں کے بنانے کا طریقہ۔ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم ظرف زمانی اور دوسرا ہے اسم ظرف مکانی۔ یعنی یا تو اسم ظرف زمانے پر دلالت کرے گا یا مکان جگہ پر دلالت کریں گے۔ مثلا مضرب، یہ یا تو اسم ظرف زمانی ہوگا، اگر زمانی ہو مارنے کا زمانہ، یا مکانی ہو کہ مضرب مارنے کی جگہ۔ اب مضرب یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے اور یضرب سے بنایا ہے بأن حذفت علامت المضارع، مضارع کی علامت کو حذف کیا گیا، وزیدت المیم المفتوحہ، اور میم مفتوحہ کی زیادتی کی گئی، علامت اسم الظرف فی موضعہ، جو کہ علامت ہے اسم ظرف کی اپنی جگہ پر، وجعل تنوین التمکن فی الأخیر، اور آخر میں تنوین لائی گئی، تنوین کا اضافہ کیا گیا، علامت الاسمیت، جو اسمیت اور اسم کی علامت ہے، فصار مضرب، اب مضرب بن گیا۔ قاعدہ تو اسم الظرف، القاعدہ ان اسم الظرف یأتی من الصحیح الذی مضارعہ یفعل بکسر العین۔ اسم ظرف کی تفصیل ہے اور بہتر بات ہے کہ یہ نیچے تفصیل جو حاشیے میں لکھی ہے اس کو بھی پڑھ لیں تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو یہاں تو ہم اتنی بات بتائیں گے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اسم ظرف وہ صحیح سے، یعنی فعل صحیح ہو، فعل صحیح وہ ہے جس میں کوئی حرف علت وغیرہ نہ ہو، اور آگے انشاءاللہ اس کی تعریف صحیح کی، اسی طرح مثال ناقص وغیرہ اور اجوف، ان سب کی انشاءاللہ آگے تعریفیں آئے گی۔ تو بہرحال فعل صحیح سے جس کی مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو، یعنی بکسر العین، عین کے کسرے کے ساتھ، والمثال مطلقاً، اور مثال سے مطلقاً، مثال اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، مطلقاً پھر چاہے وہ واوی ہو یا یائی ہو۔ واوی کہ جس کے یعنی عین کلمے فا کلمے کے مقابلے میں حروف علت میں سے واو ہوں، اور یاوی کہ فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا ہو۔ تو بہرحال ان دونوں مطلقاً، ان سے فعل صحیح سے، اسی طرح مثال سے مفعلو کے وزن پہ آئے گا اسم ظرف، یعنی بکسر العین، عین کے کسرے کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارِعُهُ عَلَى وَزْنِ يَفْعِلُ، اگر وہ مضارع کے وزن پہ لم یکن مضارعہ علی وزن یفعل، اگر اس کی مضارع یفعل کے وزن پہ نہیں ہے، بکسر العین، وَكَذَلِكَ الناقص، اسی طرح فعل ناقص اور لفیف، ناقص وہ کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، لفیف اسے کہتے ہیں کہ جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوں، اور اسی طرح مضاعف کے جس میں ایک حرف ڈبل مشدد ہو۔ تو ان سے بہرحال ایسی صورت میں فعلی وزن مفعل بفتح العین، ان افعال سے اسم ظرف وہ مفعل کے وزن پہ آئے گا، یعنی عین کے فتح کے ساتھ دائماً ہمیشہ۔ وما سواہ فشاذ، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ شاذ ہیں، اس کے لیے کوئی قاعدہ وغیرہ نہیں ہے، وہ جیسے ہم نے عرب سے سنا اور اسی طرح اسم ظرف آئے گا۔
ومن غیر الثلاثی المجرد علی وزن اسم المفعول من ذلك الباب، اور غیر ثلاثی مجرد سے وہ اسم مفعول کے وزن پہ آئے گا اسی باب کے، جیسے اسم مفعول آتا ہے تو اسی کے وزن پہ آئے گا۔ اب مثالیں جو ہے ملاحظہ ہو، جیسے مضرب، یہ ہم نے پہلے بتایا کہ یہ فعل صحیح ہے، فعل صحیح سے اس سے مضربوں کے وزن پہ آئے گا۔ اسی طرح موقع، یہاں پر یہ فعل یہ مثال ہے اور اس سے بھی اسی مضربن کے وزن پہ ہے۔ موقع اصل میں وقع، اب دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں واو ہے تو اس سے بھی موقعوں کے وزن پہ آئے گا۔ آگے ہیں مفتح، چونکہ یہ فعل اس کے مضارع یفعلوا کے وزن پہ نہیں ہے تو اس لیے اس سے مفتح مفعلوا کے وزن پہ آئے گا۔ اسی طرح منصر اور مرمن یہ ناقص ہیں تو اس سے بھی اسی وزن پہ آئے گا۔ اسی طرح مکرم یہ ثلاثی مزید ہے تو اس سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اسم مفعول کے اسی باب کے وزن پہ آئے گا، اور یہ معنی کے اعتبار سے آدمی موقع محل کو دیکھ کر کے پھر پتہ چلے گا کہ یہ اسم مفعول ہے یا اسم ظرف ہے۔ آگے ہے قاعدہ ہوا ہما ہم، یہ ایک قاعدہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ یجب ابدال ضمۃ ہوا ہما ہم بالکسرۃ اذا کانت الیاء او الکسرہ، کہ ہوا ہما اور ہم اس کا جو ضمہ ہے اس کو کسرت سے بدلا جائے گا دو صورتوں میں، ایک یہ کہ یہ اس کے یا کے بعد آ جائے، اول کسرت یا کسرے کے بعد آ جائے، تو اس صورت میں یہ جو ضمہ ہے وہ بدل دیا جائے گا کسرے سے۔ اب آپ دیکھیں مثال جیسے علیہم، اب یہاں پر وہی ہم تھا لیکن وہ یا کے بعد واقع ہے تو اس لیے اس ہا کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا تو علیہم۔ اسی طرح دوسری مثال الیہم، یہ بھی یا کے بعد واقع ہے، یہاں پر بھی وہی صورت ہو گئی۔ بیہی، اب یہ ہوا ہے لیکن اب اس کسرے کے بعد واقع ہوئی تھی تو اس لیے وہ اس کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا بیہی۔ قاعدۃ علی الی لدی، اب یہ آگے ایک اور قاعدہ ہے کہ الی اور علی اور لدی کا قاعدہ کہ یجب ابدال الف، یہاں پر الف کو تبدیل کیا جائے گا علی میں، الی میں، لدی میں، بالیا یا کے ساتھ، اس صورت میں کہ اذا زید الضمیر معہن، جب ان کے ساتھ کوئی ضمیر آ جائے، ضمیر کی زیادتی ہو جائے تو اس صورت میں ان کو پھر یا سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں مثالیں جیسے علیکا، اعلیٰ تھا لیکن ضمیر اس کے ساتھ کاف ضمیر آ گئی تو یہاں الف کو یا سے بدل دیا گیا۔ اسی طرح الیکا، لدیکا۔ بناء مضربان کی بنانے کی ترکیب اور ترتیب، صیغۃ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں ظرف زمانی اور مکانی، مثل بناء ضاربان من ضرب ضارب، اس کی بنا اور وہی ترتیب ہے جیسے ضاربان کی تھی من ضاربن سے، یعنی اس میں فاعل کی جیسے ترتیب تھی اسی ترتیب سے اس کو بنایا گیا، اسی کو دیکھ لیں گے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ومضارب، یہ جمع مکسر اس میں ظرف کا صیغہ ہے اور مضربن سے بنایا ہے، اور اس کی بنانے کی یہ صورت کہ بأن زیدت الالف علامت الجمع المکسر، سب سے پہلے جمع مکسر کی علامت الف کو بڑھایا گیا، اس کی زیادتی کی گئی، مفتوحا ما قبلها، اور اس کے ما قبل کو مفتوح بنایا گیا، فی الموضع الثالث، یعنی تیسرے حرف کی جگہ میں، وحذف تنوین التمکن لمنع الصرف، اور منع صرف یعنی غیر منصرف ہونے کی بنا پہ تنوین کو حذف کر دیا گیا تو فصار مضارب، ابھی مضارب ہو گیا۔ مضرب
یہ واحد مصغر کا صیغہ ہے، تصغیر کا صیغہ ہے اسم ظرف سے، من مضرب. اس میں بنانے کی صورت کہ سب سے پہلے حرف کو ضمہ دیا گیا، جعل الحرف الاول مضموما، پہلے حرف کو ضمہ دیا گیا، دوسرے حرف کو مفتوح بنایا گیا. وزیدت الیاء التصغیر، اور یا تصغیر کی زیادتی کی گئی تیسرے جگہ پہ، فصار مضرب، اب یہ مضرب بن گیا. طریق تکوین صیغ اسم الاعلی الصغریٰ، اسم اعلیٰ کی بنانے کی ترتیب. اسم اعلیٰ یعنی وہ چیز کہ جو کسی فعل کے، جس کے ذریعے سے فعل صادر ہوا ہو، جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہو، تو اس کو اسم اعلیٰ کہا جاتے ہیں. جیسے اس کی آسان سی مثال ہے کہ منشار، آرا منشار، کہ اس سے کاٹنے کا جو عمل ہے وہ اس سے ہوتا ہے. اسی طرح اور مثال کے جیسے مکنستن، جھاڑو، یہ آلہ ہے صفائی کا. تو بہرحال اس کے 3 اوزان ہیں، اور اس کو دوسرے الفاظ میں جیسے یہاں کتاب میں لکھے ہوئے کہ اسم اعلیٰ صغریٰ، اور اسم اعلیٰ وسطیٰ، اور اسم اعلیٰ کبریٰ. تو 3 صورتیں ہیں. سب سے پہلا جو وزن ہے مضرب، اسی طرح مضربۃ اور مضارب، یہ آگے پھر انشاءاللہ آ جائے گا. اب سب سے پہلا صیغہ ہے مضرب، یہ واحد کا صیغہ ہے اسم اعلیٰ سے، من یضرب، بأن زیدت المیم المکسورہ، میم مکسورہ کی زیادتی کی گئی، علامت اسم الاعلیٰ الصغریٰ، جو کہ اسم اعلیٰ صغریٰ کی علامت ہے، بعد حذف الیاء، یا کے حذف کرنے کے بعد، علامت المضارع، جو کہ مضارع کی علامت تھی. وجعل ما قبل الاخیر مفتوحا، اور آخری حرف سے پہلے حرف کو فتح دیا گیا، مع زیادت التنوین التمکن، اسم متمکن کی تنوین کی زیادتی کے ساتھ، فی الاخیر، آخر میں، فصار مضرب. وبناء مضربان صیغۃ التثنیہ لاسم الظرف، مثل بناء ضاربان من ضارب. اس کی وہی صورت ہے کہ جیسے اس میں فاعل کے اندر ضاربان، ان کو ضاربن سے بنایا گیا تھا. مضارب، یہ جمع مکسر اسم اعلیٰ کے صیغے ہیں، اور اس کو مضربن سے بنایا گیا ہے. سب سے پہلے اور دوسرے حرف کو فتح دیا گیا مفتوحین. زیدت الالف علامت الجمع، اور الف کی زیادتی کی گئی جو کہ جمع مکسر کی علامت ہے، تیسری فی الموضع الثالث، تیسری جگہ میں. وکسر الحرف الواقع بعد الف مفاعل، اور الف کے بعد جو حرف واقع ہو رہے ہیں یا مفاعلوں والا، تو اس کو کسرہ دے دیا گیا. وحذف تنوین التمکن علامت الاسمیت، اور یہاں پر تنوین کو جو کہ علامت تھی اس میں متمکن کی، اس کو حذف کر دیا گیا غیر منصرف ہونے کی بنا پر، فصار مضارب، اب یہ مضارب ہو گیا. یہ نیچے ایک شعر لکھا ہوا ہے، اور اس میں اعلیٰ کے بارے میں، اور باقی بہت اچھی بات ہے، بہت آسان ہے کہ وہو اسم مشتق، یہ اسم مشتق ہے، من یفعل سے، للآلۃ، اعلیٰ کے لیے. وصیغتہ مفعل، اور اس کا جو ہے صیغہ وہ مفعل ہے. ومن ثم قال الشاعر، اسی بنا پہ شاعر نے کہا کہ المفعل للموضع، یہ مفعل موضع کے لیے یعنی اسم ظرف ہے. والمفعل للآلۃ، اور مفعل یہ آلے کے لیے ہے، اسم آلہ ہے مفعل. اور فعلۃ للمرۃ، فعلۃ ایک مرتبہ کام کرنے کے لیے فعل کے اوپر دلالت کرتا ہے. والفعلۃ للحالۃ، اور فعلہ یہ حالت اور کیفیت بتانے کے لیے آتا ہے. اور اس میں آگے
یہ یہاں پر بھی اس کو دیکھ لیں حاشیے کو، اس میں بڑا فائدہ ہے، آپ کو کافی باتیں سمجھ میں آ جائے گی حاشیے کے اندر دیکھنے کی وجہ سے۔ مضرب یہ واحد کا صیغہ ہے، اس میں صغرا کا مضربن سے بنایا گیا ہے۔ پہلے حرف کو ضمہ دیا گیا اور دوسرے حرف کو فتحہ دے دیا گیا، اور یا ساکنہ کی زیادتی کی گئی جو علامت تصغیر ہے تیسری جگہ پہ۔ وکسر الحرف الواقع بعد یا التصغیر، اور یا کے بعد جو حرف ہیں اس کو کسرہ دے دیا گیا، فصار مضربن، تو مضربن ہو گیا۔ مضربۃ یہ واحد مؤنث اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے مضربن سے، بأن الحقت التاء المتحرکہ، اس کے ساتھ تاء متحرکہ آخر میں لائی گئی، مفتوحا ما قبلها، اور ما قبل کو مفتوح بنایا گیا۔ واجری الاعراب علی التاء، اور تاء کے اوپر جو اعراب جاری کر دیا گیا، لکونہا فی الاخیر، اس کے آخر میں آنے کی وجہ سے، فصار مضربۃ۔ مضربتان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے مؤنث اسم اعلیٰ کے لیے، مثل بناء ضاربتان، جیسے ضاربتان کو بنایا تھا۔ مضارب جمع مکسر اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، مضربۃ سے بنایا ہے، بأن جعل الحرف الاول والثانی مفتوحان، پہلے اور دوسرے حرف کو مفتوح بنا دیا گیا، اور الف کی زیادتی کی گئی، جمع مکسر کی علامت ہے تیسری جگہ پہ، تیسرے حرف کی جگہ پہ۔ وکسر الحرف الواقع بعد الالف، اور الف کے بعد والے حرف کو کسرہ دے دیا گیا جو یا را ہے۔ وحذفت تاء الوحدۃ، اور تاء الوحدہ جو اس کو یعنی واحد کے لیے آتی تھی، اس کو حذف کر دیا گیا، لکونہا ضد الجمع، اس لیے کہ وہ جمع کی ضد اور مخالف ہے۔ والتنوین لمنع الصرف، اور تنوین کو بھی حذف کر دیا گیا غیر منصرف ہونے کی بنا پہ، فصار مضارب۔ اور مضربۃ یہ واحد مصغر کا صیغہ ہے اسم اعلیٰ سے، مضربۃ سے، بأن جعل الحرف الاول مضموما، کہ پہلے حرف کو ضمہ دیا گیا، والحرف الثانی مفتوحا، اور تیسرے حرف کو دوسرے حرف کو فتح دے دیا گیا۔ وزیدت الیاء الساکنۃ علامت التصغیر، اور یا ساکنہ جو کہ علامت ہے تصغیر کی، اس کو تیسری جگہ پہ زیادہ کر دیا گیا۔ وکسر الحرف الواقع بعد الیاء الساکنہ، اور یا ساکنہ کے بعد حرف کو کسرہ دے دیا گیا، فصار مضربۃ، مضربۃ ہو گیا۔ طریق و تکوین صیغہ اسم الاعلیٰ الکبریٰ، یہ اسم اعلیٰ کبریٰ کی یعنی بالکل آخری جو وزن ہے اس کے بنانے کی ترتیب۔ مضراب صیغہ واحد ہے اسم اعلیٰ کبریٰ کا، من مضرب سے، بأن زیدت الالف علامت اسم الاعلیٰ، الف کی زیادتی کی گئی جو کہ اسم اعلیٰ کبریٰ کی علامت ہے، فی الموضع الرابع چوتھے حرف کی جگہ پہ، فصار مضراب، اب مضراب ہو گیا۔ اور بناء مضرابان یہ مضرابن تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کو مضرابن سے بنا ہے، جیسے کہ بناء ضاربان، جیسے کہ ضاربان کو بنایا تھا۔ مضاریب یہ جمع مکسر اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے مضرابن سے، بأن جعل الحرف الاول والثانی، پہلے اور دوسرے حرف کو مفتوح بنا دیا گیا، وزیدت الالف علامت الجمع المکسر فی الموضع الثالث، اور تیسری جگہ میں علامت الف کو زیادتی کی گئی، اور وکسر الحرف الواقع بعدها، اور اس کے بعد جو حرف آ رہا تھا اس کو کسرہ دے دیا گیا، وبدلت الالف بالیاء، اور الف کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، اور تنوین کو جو کہ اسم کی علامت ہے اس کو حذف کر دیا گیا، لمنع الصرف غیر منصرف ہونے کی بنا پہ، فصار مضارب۔ یہاں ایک قاعدہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ الف کو تبدیل کیا جائے گا حرف علت کے ساتھ وجوباً، موافقتاً لحرکت قبلہا، کہ اس کے ماقبل حرکت کی موافقت کی وجہ سے، بِإِذَا كَانَتْ حرکۃ ما قبلہا مخالفۃ لہا، اس صورت میں کہ جب اس سے ماقبل والا حرف اس کے مخالف ہو۔ اب دیکھیں جیسے ضُورِبَ،
اس کو ضارب یہ ضاربہ سے ہیں. اب یہاں پر چونکہ ضمہ آ گیا تو وہ جو الف تھا اس کو واو سے تبدیل کر دیا گیا. مضاریب، اور اسی طرح مضریب اس کو مضرابن سے بنائے ہیں تو وہاں پر الف تھا، اس الف سے پہلے کسرہ آ گیا، اب اس کو یا سے تبدیل کر دیا گیا. مضربن یہ واحد کا صیغہ ہے اسم اعلیٰ کا من مضرابن سے. بأن جعل الحرف الاول پہلے حرف کو مضموم بنا دیا گیا، اسی طرح دوسرے کو مفتوح اور یا ساکنہ کی زیادتی کی گئی جو کہ علامت ہے تصغیر کی. تیسرے جگہ میں وکسر الحرف الواقع بعد الیاء الساکنہ، اور یا ساکنہ کے بعد والے حرف کو کسرہ دے دیا گیا اور الف کو یا سے تبدیل کر دیا گیا. فصار مضیرب، اب مضیرب بن گیا. یہ ذرا لمبا ہو گیا، معذرت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.